ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا ایک بنیادی مقصد حضرت سیدنا خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہم اسی غرض سے یہاں پر حاضر ہوئے کہ ایک ہماری محبت و نسبت، اور دوسرا یہ خواہش کہ حضرت کی بارگاہ سے ہم فیضان لے کر اپنے گھر واپس۔ برادران عزیز، نسبت کی بڑی اہمیت قرآن مجید میں بھی سمجھائی گئی ہے، احادیث کریمہ میں بھی اس کو سمجھایا گیا ہے کہ نسبت بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ عربی کا ایک مشہور قاعدہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، کہ جب کسی چیز سے نسبت ہو جاتی ہے تو پھر اس نسبت کے اثر سے اس کے جڑنے والے میں بھی ایک کیفیت اور ایک قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو ہے کہ ہم سچے بن جائیں، بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ہم سچے بن جائیں، لیکن سچے بننے کے لیے سچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ برادران عزیز، اگر ہم اس نسبت کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو وہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے کہ ایک گناہ گار، حضور پاک اپنے صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں کہ ایک گناہ گار تھا سابقہ امتوں میں، جس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خواہش جاگی کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اتنی خطائیں مجھ سے ہو گئی ہے، اور اس کے بعد کیا پھر اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کوئی راستہ ہوگا کہ جس سے میں چھٹکارا پا سکوں، جہنم کے عذاب سے بچ سکوں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں؟ کہ دل میں کیفیت جاگی تو ایک عالم صاحب کے پاس گیا۔ عالم صاحب نے اس کے ظاہری حالات کو سنا، اس کے گناہوں کے تبصرے کو سنا، اور سننے کے بعد کہا کہ 99 قتل، جبکہ ایک قتل کرنا قرآن کہتا ہے کہ گویا کہ تم نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ قتل اتنا بڑا گناہ ہے، تم نے تو 99 قتل کیے۔ تو عالم صاحب نے سختی سے کہا کہ تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی، تم اتنے بڑے گناہ گار ہو کہ تمہاری مغفرت اب نہیں ہو سکتی۔ اب یہ قاتل تھا، غصہ آیا، اس شخص کو بھی قتل کر دیا، تو 100 قتل ہو گئے۔ 100 قتل ہونے کے بعد پھر پچھتاوا ہوا، پھر ندامت آئی، پھر شرمندگی آئی، اور پہنچتے پہنچتے روایت میں آتا ہے کہ ایسے عالم عارف کے پاس پہنچ گئے جو نہ صرف علم رکھتے تھے بلکہ عرفان بھی رکھتے تھے، اور جب ان کی بارگاہ میں انہوں نے اس معاملے کو رکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ جہاں گناہوں کی مذمت فرماتا ہے وہاں یہ بھی فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو، گڑ گڑاؤ، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ برادران عزیز، جب انہوں نے یہ خوشخبری سنائی تو ساتھ ہی ساتھ ایک بات کہی، نصیحت کی، کہا کہ پہلے اس بستی کو چھوڑ دو، یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، یہ سامنے جو بستی نظر آ رہی ہے وہ صالحین کی بستی ہے، نیکوکاروں کی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، گناہ گاروں کی بستی کو چھوڑو، اللہ والوں کی بستی میں جاؤ، وہاں جاؤ گے سدھر جاؤ۔ اب جیسے انہوں نے کہا یہ گناہ گاروں کی بستی سے نکل کر اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا ہی تھا کہ اللہ کی قضا، اللہ کا حکم اور اللہ کے فرمان سے اس کی روح کو قبض کر دیا، موت واقع ہو گئی، راستے میں انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے پر اب دیکھیے معاملہ یہ ہوا کہ ادھر عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، ادھر جنت کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ گناہ گار، خطا کار، قاتل ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
रहमत वालों ने कहा कि ये मगफिरत की तरफ जा रहा था, ये अच्छाई की तरफ जा रहा था, इसलिए इसका ठिकाना जन्नत होगा। अब दोनों के अपने अपने दलाइल हैं, दोनों के दरमियान में इख्तलाफ हुआ। अल्लाह ने जिब्राइल अमी को भेजा फैसले के लिए और फरमाया, ए जिब्राइल फैसला तुम करना, और फैसला ऐसा होना कि किस बस्ती के करीब होगा उसी का फैसला किया जाएगा। अगर गुनाहगारों के करीब होगा तो गुनाहगारों में शामिल कर दिया जाएगा, नेकोकारों के करीब होगा नेकोकारों में शामिल कर दिया जाएगा। अब उस ज़मीन को मापा जा रहा था। हम जानते हैं कि अभी तो निकले थे, अभी गुनाहगारों से करीब ही थे, लेकिन रब की रहमत जो चाहती है तो कैसे अता फरमाती है। देखिए, जैसे ज़मीन को मापा जा रहा था कि अल्लाह ने हुक्म दिया, ए ज़मीन तू सुकड़ जा नेकोकारों की बस्ती की तरफ। ज़मीन सुकड़ गई, मापा गया तो मालूम हुआ कि ये बंदा, इसकी लाश कहाँ पर करीब है, नेकोकारों के करीब है। तो अल्लाह ने कहा नेकोकारों के करीब है तो इसे नेकों में डाल दिया जाए। बिरादरान अजीज, बात समझाने की क्या है? बात यह है कि अगर आपको नेक बनना है तो नेकोकारों के साथ जाना होगा, आपको नेक अच्छे सालिहीन के पास बैठना होगा। ये निस्बत ही का तो असर था, यहाँ पर अदना निस्बत उसे हासिल की कि उसके दिल में सिर्फ इरादा था कि मैं अच्छों के पास बैठूंगा, अच्छा बनूंगा। अभी पहुंचा नहीं, अभी उनकी बस्ती में गया नहीं, अल्लाह वालों के पास बैठा नहीं, तब भी अल्लाह की रहमत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। तो जो अल्लाह वालों के पास बैठे हो, जिनको अल्लाह वालों की सोहबत मिली हो, जिन्होंने अल्लाह वालों को देखा हो, जिन्होंने अल्लाह वालों से सुना हो, जिन्हें उनका फैज़ हासिल हुआ हो, यकीनन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, उसे बहुत बड़ा हिस्सा उसे हासिल हुआ। बिरादरान अजीज, उसी तरह हम कुरान को देखते हैं। कुरान मजीद हमको रहनुमाई फरमा रहा है कि निस्बत की अहमियत क्या है। सूरह कहफ हमने पढ़ा, सूरह कहफ में अस्हाबे कहफ का जिक्र मिलता है, अस्हाबे कहफ का जिक्र मिलता है। तो ये वो लोग थे जो अल्लाह की राह में निकल पड़े, बादशाह वक्त के खिलाफ हो गए, बादशाह वक्त इनकी जान का दुश्मन हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि नहीं, रब्बी अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। उन्होंने किसी और को रब मानने से इनकार कर दिया। बादशाह वक्त जान के दर पे हो गया, जान बचाते बचाते अल्लाह की राह में निकल पड़े, घर बार छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिए, सादो सामान छोड़ दिया, अल्लाह के लिए निकल पड़े हैं। और ये अशखास जब निकले हैं तो इनके साथ एक वफादार इनका कुत्ता भी था जो साथ चलने लगा। इन्होंने कहा बार बार उसको जाने के लिए, लेकिन साथ न छोड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया कि अल्लाह की पनाह इनको हासिल हो गई, अल्लाह की रहमत इनको हासिल हो गई। अल्लाह ने कहा, ए मेरे अल्लाह वालों, ए मेरे बंदो, तुम इस गार में आ जाओ, इस गुफा में छुप जाओ, मैं हुक्म देता हूँ कि तुम सो जाओगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब ये सोए, इनके साथ वो कुत्ता था जो इनसे निस्बत रखता था, इनका वफादार था, इनके दर से वाबस्ता था, इनसे जुड़ा हुआ था। मुश्किल हालात में इनको छोड़ा नहीं, हालात कुछ भी रहे इनके साथ जुड़ा रहा। तो अल्लाह की रहमत जब आगोश में ली, उस कुत्ते को भी आगोश में ले ली, और जैसे इनको सुला दिया उस कुत्ते को भी सुला दिया। बिरादरान अजीज, बात क्या थी? जबकि हम जानते हैं कि वो एक नजिस जानवर है। हम जब भी उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अहकाम यही बताते हैं कि कुत्ते से दूर रखो, उसका लब लग जाएगा, जिस्म नापाक हो जाएगा, कपड़े नापाक हो जाएंगे, जगह नापाक हो जाएगी। लेकिन उस नापाक कुत्ते को रब्बे जुल जलाल अपने पाक कलाम में याद फरमा रहा है। क्यों याद फरमा रहा है? क्या वजह है? क्योंकि उसकी निस्बत अच्छों के साथ हो गई, अल्लाह वालों के साथ हो गई। उस निस्बत का असर यह हुआ कि रब की रहमत जब आगोश में ली अल्लाह वालों को, उस कुत्ते को भी सुला दिया। और हदीस पाक में आता है कि जब हश्र का मैदान होगा या अल्लाह वाले जाएंगे तो इनकी निस्बत की वजह से उस कुत्ते को छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इंसानी शक्ल दी जाएगी, उसे भी जन्नत में आला मुकाम अता फरमाया जाएगा। वजह क्या है? कि निस्बत हो, जोड़ हो, ताल्लुक हो, ये बड़ी असर रखती है। यहाँ पर एक और बात अर्ज कर दो कि जहाँ हमें निस्बत हासिल है उसके कुछ तकाजे भी हैं, निस्बत के कुछ तकाजे होते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ फ़राइज़ होते हैं जो अहले निस्बत के लिए ज़रूरी होते हैं। पहला फ़र्ज़ ये होता है कि जिनसे निस्बत है उनके किरदार, उनके अखलाक, उनके अंदाज़ ज़िंदगी को हम अपनाएं।
ان کے بتائے ہوئے نقوش قدم پہ چلیں. کہہ رہے ہیں کہ محبت ہے، لیکن اثر اگر زندگی میں نظر نہیں آ رہا ہے، عمل میں نظر نہیں آ رہا ہے، کردار میں نظر نہیں آ رہا ہے، اخلاق میں نظر نہیں آ رہا ہے، تو نسبت کامل ابھی نہیں ہوئی. نسبت کامل ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے عمل کو فنا کر دیتا ہے، اپنے شیخ کے عمل کو، ان کے راستے کو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لیتا ہے، اپنی خواہش کو ختم کر دیتا ہے، اپنے بزرگ کے حکم پر عمل کرنے والا ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ سچا نسبت کا حقدار ہوتا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے. اور جہاں آج ہم اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، اللہ والوں کی خوبی کیا ہوتی تھی، اس بات کو جانیے کہ انہوں نے کبھی بھی گناہ گار سے نفرت نہیں کی، کبھی بھی برے آدمی سے نفرت نہیں کی، برے آدمی کو اپنے محفل سے دور نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ انہوں نے گناہ سے نفرت کی ہے، برائی سے نفرت کی ہے، خرابی سے نفرت کی ہے. انہوں نے انسانوں کو قریب کیا اور ان کے دلوں سے برائی کو نکالا ہے، خرابی کو نکالا ہے، گناہ کاری کو نکالا ہے، خطا کاری کو نکالا ہے. تو ہمارا جو سب سے مقصد ہے آنے کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ والوں کی جو خوبی ہے کہ وہ دلوں کو صاف کرتے ہیں. اپنے دلوں کو بھی صاف کیا اور اپنے قریب ہونے والے دلوں کو بھی صاف کیا. اسی لیے اللہ کیا فرماتا ہے، قد افلح من تزکا. کامیاب کون ہے؟ جو اپنے دل کو صاف کرتا ہے. برادران عزیز، آج ہم نے ساری صفائی کی کوشش اپنے جسم کے لیے رکھ لی، اپنے لباس کے لیے رکھ لی کہ لباس صاف، جسم صاف، ٹوپی صاف، لیکن جو صاف ہونا ہے دل، آج وہ مقدر ہو گیا ہے. دل میں نفرت ہے، دل میں گناہ ہے، دل میں خرابی ہے، دل میں حسد ہے، دل میں غیبت ہے، دل میں لوگوں کے لیے کمتری اور اپنے لیے برتری کا محسوس کرنا ہے. لیکن اللہ والوں کی خوبی یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے کبھی لباس پر کوشش نہ کی، ہمیشہ انہوں نے قلب کو پاک کرنے کے لیے کوشش کی ہے. ہمیشہ کوشش یہ کی کہ آدمی کا دل صاف ہو، لباس سادہ ہو کوئی بات نہیں ہے، دل بلند ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، دل اچھا ہونا چاہیے. لیکن آج اللہ والوں کے قریب ہونے والوں کے دل بھی آج گناہوں سے مقدر نظر آتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے دل صاف ہو، ہمارے دل اچھے ہوں، ہمارے دل میں اچھائی ہو، سچائی ہو، نسبت کا فیضان دل پر جاری ہو اور دل ہمارے گناہوں سے، خرابیوں سے صاف ہونے چاہیے. برادران عزیز، اس پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کو چاہتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے ہم اپنی تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، تو ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق بھی اس کی گواہی دینا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں. انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سب سے رخصت ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.